تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں، بکواس ہے. ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری. گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا، کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے نکلا؟ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. میں ہوں عبد الوارث اور عید قربان کی آمد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عید قربان نام ہے جانوروں کی قربانی دینے کا، جبکہ عید قربان ہمارے لیے جو میسیج لے کے آتی ہے وہ یہ ہے، جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا فہم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی دین جو دین فطرت ہے، اگر اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے آبائی مذہب کی قربانی دینی پڑ جائے تو اس سے بھی دریغ نہ کرے. اور اللہ کے اس دین کے لیے اگر اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور رشتہ داروں کی قربانی دینی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے بھی دریغ نہ کرے. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ دو سسٹر موجود ہیں، مریم اور عروج، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ صرف اپنے آبائی دین کی قربانی دی بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کیا، کوئی دریغ نہ کیا، کوئی ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آخر کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے عروج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مریم آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین. کیسا رہا یہاں تک پہنچنے کا سفر؟ تھوڑا ٹف مشکل تھا، ہوئی. ٹف بھی تھا، لیکن اب ہم پرسکون ہیں، اچھا فیل کر رہے ہیں. الحمدللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. سرگودا سے. سرگودا سے. Yes. اور آپ کا آبائی علاقہ وہی ہے یا؟ جی وہی ہے. اچھا الحمدللہ. تو تعلیم ماشاءاللہ کہاں تک حاصل کیا آپ لوگوں نے؟ میں نے ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری، اور میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. میٹرک میں کافی اچھے مارکس تھے میرے. اچھا. اس بیس پہ مجھے اسکالرشپ دیا گیا. تو جیسے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی ان کے ساتھ ساتھ میرا اسکالرشپ بھی کنٹینیو ہوا. الحمدللہ. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کی سائیکالوجی چل رہی ہے یا بس مکمل ہو گئی؟ نہیں، چل رہی تھی. چل رہی تھی، یعنی اسی دوران پھر یعنی وہ ڈسٹرب ہو گئی. جی. اچھا. اور آپ جی؟ میں نے ماسٹر ان اکنامکس کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں ٹیچ کرتی تھی، بلکہ وہی بہت ٹیچڈ. تو ڈیورنگ اسٹڈی ہم لوگوں نے ٹیچ بھی کیا ہے اور اسٹڈی بھی کی ہے. تو ابھی فی الحال سب کچھ لیفٹ کیا ہم نے، لیفٹ کر کے ہی آئے ہیں. اسکول ماشاءاللہ کون سا تھا آپ کا سرگودا میں؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اچھا الحمدللہ. کون سا والا؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ماشاءاللہ. میٹرک میں نے وہاں سے کی. اچھا الحمدللہ. آفٹر دیٹ میں نے شبلی کالج، کامرس کالج کا شبلی کالج ہے وہاں سے. اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی. اور گورنمنٹ اسکول اور شبلی کالج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آج یہاں پر بیٹھی ہوگی. دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرد و نواح کا ماحول کیسا تھا؟ آپ یعنی بچپن آپ کا لڑکپن جہاں پہ گزرا تو کیسا ماحول تھا؟ سارا کرسچن سوسائٹی تھی، مسلم سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے تھے؟ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے. چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے. بچپن کیسا گزرا مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنوں کے ساتھ؟ مسلم میں گزرا اوور آل.
ओवरऑल मुसलमानों में? Yes. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह. तो कभी बचपन में किसी ने दावत दी हो आपको कि इस्लाम कबूल कर ले? और जी हमारे टीचर्स अच्छा, टीचर्स Teachers भी, ने फ्रेंड्स हमेशा- भी. नहीं, क्या अमूमन क्या उनका रवैया होता था इस्लाम की दावत देते हुए? वो कहते थे कि बस आप लोग इस्लाम कबूल करें, राह हक की साइड पे ही है. तो तब से अंधेरों से निकल के रोशनी में आए. अच्छा, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ये. तो आप लोगों का उस वक्त क्या स्टैंस होता था? उस वक्त थोड़ा अग्रेसिव आइडिया अजीब लगता था कि ये शायद ये बहुत पता नहीं अजीब। बट पागल मेरा है कभी ये लोग। अग्रेसिव नहीं हुआ था. मेरा माइंड शुरू से ही इस्लाम की तरफ था, बिकॉज आई स्टडी इन इस्लामिक एरिया. तो मुझे शुरू से ही ना इस्लाम की तरफ मेरा एक पैशन था, अट्रैक्शन थी. हम्म, तो मुझे किसी के वो फोर्स करने पे नहीं मैंने ये सब किया, हम्म. मुझे खुद से था. यानी before- शुरू से उसका यानी आपको जी। लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है, जी दीन इस्लाम की तालीमात. ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी. और आपका क्या रवैया जब वो होता मुझे था? कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था. मतलब मैं अग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली है तो नहीं मैं कर सकती. हाँ, यानी हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं तो वो मजहब ही ठीक है हाँ, हमारे लिए. मेरे माइंड में वो सब राइट था. हम्म, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई लाइफ. इन्वायरमेंट देखा और उसमें जो चीज़ें थी उनको देखा. और फिर लिटरली एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं, वो ये लोग एक ठीक मुकम्मल कहते थे. चीज़ है. दिस अल्लाह इज द पाक ने कंप्लीट इसको- कोर्ट ऑफ लॉ. जी मरियम, इस्लाम की तरफ आने से पहले होता है ना कि आप एक अच्छे पक्के सच्चे मसीही होते हैं, Yes. लेकिन कोई आइस ब्रेकिंग इफेक्ट होता है जो आप के उस अकायद को, आपके फंडामेंटल को जो हिट करता है और उसके बाद आप थोड़े स्मूथ होते हैं, दूसरे मज़हब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. तो सबसे पहले वो कौन सा ऐसा जो है वो वाक़या हुआ था कि जिसकी वजह से आप इस्लाम की तरफ या इस्लाम से मुतालिक सोचना शुरू कर दिया? ऐसा होता था कि जब कभी अजानें होती थीं तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी. जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी अल्लाह अकबर. अच्छा, और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अपने और उस मज़हब में एक बहुत डिफरेंस नज़र आने लग जाता था. यानी आप वो आवाज़ इतनी अट्रैक्ट करती बहुत थी कि attract बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर. जी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आज़ान है या मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? कि I'm a क्वालिफाइड गर्ल, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से. इस्लामी माहौल में रहे, इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा. तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी वो इस्लामियत में भी हम लोग यानी पढ़ते इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि आज़ान अजानें की सुनती आवाज़. थी. इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी. अल्हम्दुलिल्लाह. बस वहीं से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई. अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी तो एक दफ़ा मैंने कुरान के मुतालिक एक बुक पढ़ी तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की, इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है. अच्छा. तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीज़ें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान यानी पढ़े वो तो. लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो जी। फ्राहम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है. जी बिल्कुल. तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी ज़िंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की. तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया ईसाईयत की ज़िंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो यानी किया जाता है. तौहीद बयान की जाती है. जी. और क्रिश्चियनिटी में 3 चीज़ें होती हैं, बाप, बेटा और रूह कुद्दस. यानी 3 खुदाओं का एक तसव्वुर एक पेश किया तसव्वुर जाता है. मतलब बयान किया गया. तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है. यानी फिर ये एक बुनियादी difference- फ़र्क आपको लगता था कि इस्लाम एक खालिस तौहीद का दीन है और ईसाईयत में तसलीस का तसव्वुर पाया जाता है. जी. तसलीस फ़ियल तौहीद, तौहीद फ़ियल तसलीस. मरियम, आपके नज़दीक यानी ईसाईयत में और इस्लाम में मेन आप डिफरेंस क्या फील करती हैं?
یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے، حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہیں، لا شریک ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا، بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق انہوں نے کیا. سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا، اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں وین آئی واز کرسچن تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ، کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فرشتوں پر ایمان لاتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو، رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو عمل صالح کرتے ہو، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو توبہ کرتے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. جبکہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا ایک بلنڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی عقائد میں یہ ہے کہ اگر آپ مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس کو تثلیث کا حصہ مانتے ہیں، اور آپ کا اس بات پہ یقین ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا جو موروثی گناہ ہے جو آدم سے ہمیں ملا، اس کے لیے اپنی جان کو صلیب پر اگر چڑھا دیا اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی اگر برائی کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل، یعنی اتنی بڑی، یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن، ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. تو یہ دیکھیں، تو یہ اوورال جو تعلیمات ہیں مسیحی تعلیمات، یہ وہ نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو بالکل یہ پھر یہی وجہ ہے کہ جب اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں، ہمارے چرچز کچھ فرما رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ جو بچے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں پھر کنفیوز تو ہوں گے، اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ، اور اس میں آپ نے عیسائیت کو بھی پڑھا، اسلام کو بھی پڑھا، اور جب آپ نے اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ تھا کہ گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، گلی محلے، ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، کیونکہ جب اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا، اللہ نے ہی حوصلہ دیا. اور میری 5 to 6 ایئر کی اسٹرگل ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کہ مجھے اس راہ کی طرف آنا ہے، کوئی میری ہیلپ کرے. تو پھر 5-6 سال کے بعد مجھے یہاں تک پہنچایا گیا. یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ کام لیا. سر عبدالوارث تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن مارز وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ ایک دن مریم نے اسلام قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتظامات بھی فرما دیتے ہیں. اور آپ کی اس نیت کے پیش نظر اللہ نے 10 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ اس ادارے کا قیام مارز وجود میں فرما دیا. الحمدللہ. عروج، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جب میں ایک یعنی 27 سال کا نوجوان تھا اور اسلام قبول کرنا تھا، اور اسلام قبول کرنے کے لیے میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں باپ نہیں رہیں گے، دوست احباب چھوٹ جائیں گے، رشتہ دار چھوٹ جائیں گے، فیانسی کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. ایک مرد ہونے کے باوجود اتنا خوف، اتنا فیئر،
اور سامنے اتنا بڑا حق موجود تھا, تو آپ یعنی ننی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بات اللہ میاں کی توفیق کی ہوتی ہے. شاید میرے اندر اتنی وہ پاور نہیں تھی, اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ سب کر پاتی, لیکن میرے اللہ میاں چاہتے تھے کہ میں یہ کروں. الحمدللہ. تو اس بات کا بھی مجھے نہیں تھا. ہوتا بھی ہے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, فرینڈز ہوتے ہیں, فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں, واٹ ایور. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو پھر وہ جو ایک پاور ہوتی ہے قبول اسلام کی, وہ آپ میں آئی جاتی ہے, اور پھر انسان بڑے بڑے حوصلے بھر لیتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے, اور یہ حوصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ سربلندی رکھیں. عروج, اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد یقیناً گھر سے مسائل, مصائب اور مشکلات کا سامنا کیسا رہا؟ بہت مشکل ہے. بھائی ابھی تک کالز وغیرہ کرتے ہیں, اور کالز آ رہی ہیں ان کی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھریڈز بھی ہیں. جی. تو اب اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ویسے؟ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مار دیں گے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بلکہ یہی تو ایک ذریعہ ہے جی. مرنے سے پہلے آپ اللہ سے ملاقات کر نہیں سکتے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اور انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی. ابھی الحمدللہ غیرت مسلم زندہ ہے, تو ابھی انشاءاللہ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. مریم, گھر سے آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ آئی تھنک 10 days ہو چکے ہیں. 10 days ہو گئے ہیں. اور گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ آتی ہے, بیکاز وہاں پہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہوا ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا ہے, تو یاد تو آتی ہے. لیکن کوئی بات نہیں, جہاں اللہ پاک نے ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق دی ہے, اور مجھے ایک حقوق الناس جیسے ویلفیئر میں بہت ساری ایک بہت بڑی فیملی دے دی ہے, تو پھر اس میں مجھے اتنا نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمی پوری ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی. مجھے لوگوں نے کہا ان کا کہ عبدالوارث بھائی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں, اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو عزت شہرت بھی مل جائے گی, آپ کو بیوی بھی مل جائے گی, بچے بھی مل جائیں گے, دنیا کی اور کئی نعمتیں آپ کو مل جائیں گی, لیکن ماں باپ اور بہن بھائی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو آج اگر وہ ہوتا تو میں اسے بتاتا کہ امت مسلمہ کے بہترین بزرگ میرے سر پہ بطور والد دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. مائیں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے دامن کو پھیلا کے اللہ سے میرے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کی بہترین خواتین بطور بہن میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. امت کے بہترین نیک صالح لوگ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. شاید وہ مجھ سے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ کی راہ میں جب آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے, اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. ابھی پلان کیا ہے؟ آپ لوگ گھر سے آ گئے ہیں, ابھی آپ لوگوں کے جو ہے وہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں, آپ لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا ایک نظم شروع ہو گیا ہے, تو کیا پلان ہے ابھی؟ یعنی آپ لوگ پڑھیں گے, کیا کریں گے, فیوچر پلان کیا ہے آپ لوگوں کے؟ پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. الحمدللہ. عروج, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میرا, جو میرے اوپر ذمہ داری ہے, کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائف کو لے کے چلوں. اور سیکنڈ جو میرا مشن ہے, جو میرے کرسچن کمیونٹی کے بہن بھائی ہیں, ان تک اسلام کا پیغام لے کر جاؤں, تاکہ وہ اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں, ایک کمپلیٹ لائف کو اسپینڈ کریں اسلام کے ساتھ. اور یہی اب میرا مشن ہے. آج کل ویسے بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نان مسلمس کو پاکستان میں زبردستی اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ کسی نے کوئی جبر کیا, کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا, کسی چیز کا لالچ دیا, یا آپ لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نہ ہی ہم پر کوئی جبر ہے, نہ ہی کوئی زبردستی ہے. ہم نے بذات خود اپنے دل سے اسلام قبول کیا ہے. الحمدللہ. یہ تو بڑی بہن ہے, یہ تو کہتی رہیں گی, آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اوبیسلی کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے, کسی کا کوئی وہ پریشر نہیں ہے, دباؤ نہیں ہے کہ تم اسلام کی طرف آؤ. یہ ایک اندر سے آواز آتی ہے
کہ نہیں یہ چیز کرنی ہے. اور یہ تب ہی انسان کر سکتا ہے, وگرنہ دیکھیں نا, اگر آج میں آپ کو جبراً اسلام قبول کروا دوں تو رات کو آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے, اگر رات کو قبول کروا دیں تو دن میں آپ اپنے مذہب میں لوٹ جائیں گے. تو اتنا یعنی اپنا لانگ پروسیس اور اتنا یعنی طویل المدت انسان کسی دین کے اوپر جبر اگر کیا ہو تو وہ کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ جمع رہ سکتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں, بکواس ہے جو دوسرے لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے, محض پروپیگنڈا ہے اسلام مسلمانوں کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے. سچی بات ہے اس کی حقیقت بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ پتہ نہیں یعنی کون لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات, سوالات, اشکالات اور سوالات اٹھاتے ہیں. مریم, عورت اس کائنات کا بہت بڑا موضوع رہا ہے شروع سے, اور الحمدللہ میں نے اسلام اور عیسائیت اور دیگر مذاہب کے ساتھ عورت کو بہت زیادہ کمپیئر کیا. میں نے بہت ڈفرینٹ پایا اسلام میں جو عورت کا مقام ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مسیحت میں نے اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. ایون دیٹ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت مریم نے مسیح علیہ السلام کو پکارا تو انہوں نے کہا ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا. وہ جہاں کہا کہ ان کے لیے ان کی میں ختم ہو گئی, ان کی میں بنا دے, تو مسیح علیہ السلام نے کہا کہ ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام. حالانکہ حضرت مریم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں, اس کو واضح کیا اور گیا ہے. سچی بات ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کا کال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بات کے لوگوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا, وگرنہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور با اخلاق تھے, اور انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو یعنی آپ کو کہیں جو ہے وہ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بائبل میں کہیں عورت کو کوئی مقام و مرتبہ دیا گیا ہو. اور ایون دیٹ دیکھیں قرآن پاک میں پوری ایک صورت لکھ دی گئی ہے حضرت مریم پر. ہاں, نہ صرف حضرت مریم بلکہ سورہ نساء عورتوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, تو الحمدللہ اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں نا. اسلام نے تو پھر کوئی چیز چھوڑی نہیں. مقام دیا گیا بالکل صحیح بات ہے, ان کے رائٹس ہیں باقاعدہ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کرسچینٹی میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں بتایا گیا, نہ بائبل میں نہ کہیں اور. آپ کو بھی کوئی شکوہ ہے حوا کی بیٹی کے حوالے سے؟ جو جی بالکل, دیکھیں بائبل میں جب ویری اسٹارٹ تو عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, بلکہ اس کو فساد کی جڑ اور لڑائی کا جہاں حوا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یعنی سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ حوا علیہ السلام ہے, ایک عورت ہے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کو جوڑا گیا, اس کو جوڑا گیا. یہ جو ایول ہے نا, یہ ایوا سے نکلا ہے. تو یہ یعنی ایک مستقل زیادتی ہے کہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ حوا علیہ السلام کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل یہ زیادتی ہے. تو اسلام الحمدللہ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ایز اے مدر, ایز اے سسٹر. آپ کی بات سے, ہاں اس کے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت رکھ دی. اگر بیٹی ہے تو رحمت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے, اور اگر وہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ, یعنی یہ اس کو رتبہ عطا فرمایا. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے, وگرنہ یہ وہی جو ہے وہ شخصیت تھی کہ جس کو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یعنی یہ وہ تھا, یعنی عورت وہ ایک ہستی تھی کہ جس کے ساتھ 5-5 مرد اسلام سے پہلے نکاح کر لیا کرتے, یعنی شادی کر لیا کرتے تھے. تو الحمدللہ اسلام نے آ کے بتایا کہ اگر عورت باندی ہے, اگر عورت لونڈی ہے, اگر عورت غلام ہے, اگر عورت بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جس کی کہ وہ اصل میں مستحق تھی. اور یہ عورت کا جو ہے نا وہ ایک عورت کے اوپر اسلام کا احسان بھی ہے الحمدللہ. آپ اپنے غیر مسلم بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے جو کرسچن بہن بھائی ہیں ان کو پیغام دینا چاہتی ہوں. ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ اور خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, تو پھر آپ 3 خداؤں پہ یقین کیوں رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. مریم, اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں مسیحی بہن بھائیوں کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ وہ مسیحی تعلیمات کا بغور مطالعہ کریں تاکہ ان پہ حق واضح ہو سکے, اور اگر واضح ہو جائے تو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کریں. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ کو پیغام دینا چاہیں؟ باقی میں اپنے مسلم بہن بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جس دین کے لیے ہم اپنا گھر بار, بہن بھائی, رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو انہیں ایسے دین کی قدر کرنی چاہیے. بارک اللہ فیکم, بالکل صحیح بات ہے. مریم, آپ امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟
اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور جنہیں ہماری طرح اس طرح اسٹرگل نہیں کرنا پڑی اور اتنا کچھ سہنا نہیں پڑا. اگر ہم بھی اسی طرح مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے تو ہمیں آج یہ سب کو جھیلنا نہ پڑتا، سہنا نہ پڑتا جو ہم سہ رہے ہیں. لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بارک اللہ فیک مروج مریم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت عافیت اور آسانی والا معاملہ پیدا فرمائے اور آپ کے لیے لمحہ لمحہ ہر اٹھنے والا قدم کامیابی اور کامرانی کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ گامزن فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جان مال عزت علم عمل کی اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیکم. ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ واقعتاً آپ لوگ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور کسی طرح کی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور نو مسلمین کی خواہش ہے کہ کاش یہ بھی ایک ایسی ماں کی کوکھ سے جنم لیتے کہ جہاں پیدا ہونے کے بعد ان کے کان میں اذان دی جاتی، ان کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا، قرآن سکھایا جاتا، نمازوں کے لیے والد انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جاتے. اور جن تنگی تکالیف پریشانی مجبوریوں میں آج نو مسلمین گرے ہوئے ہیں ان کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن اگر اللہ ایسے راضی ہیں تو اللہ کی قسم ہم بھی اللہ سے ایسے ہی راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے کہ کانسیپٹ آف دا قربانی سمجھ آ گئی ہوگی. اسی صورتحال کے پیش نظر ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان.